बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बहुत सारी बातें की हैं और जो है वो इल्ज़ाम लगाए हैं पीपल्स पार्टी पर। वो बयानात क्या थे या उनकी जो गुफ्तगू क्या थी उससे आपको आगाह करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि आज पीपल पार्टी जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है कि मैच फिक्स है। क्या इनको पता नहीं था कि मैच फिक्स है? 16 माह जो थे वो इकट्ठे रहे हैं, उसके बावजूद जो है इनको क्या पता नहीं था कि मैच फिक्स है? और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि पहले ये दोनों भाई भाई होते थे, लेकिन अब जो है वो सुतेले भाइयों में जो है वो फ़र्क आ गया है। अब इशू ये चल रहा है कि मैंने आपको पहले भी कहा और बहुत सारी वीडियोस जो थी उसमें ये जिक्र किया था कि जैसे ही इलेक्शन आएंगे तो ये लोग दोनों एक दूसरे के गिरबान पकड़ेंगे और जो है वो तंजिया वार करते रहेंगे। लेकिन अब जो है उसका खुल के सामना जो है वो अवाम के सामने वो चीज़ें आ चुकी हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये मज़ीद आगे जो है वो देखने को आएंगी कि ये दोनों पार्टीज़ जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्या बयानात देती हैं। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी वो ये थी कि ख्वाजा आसिफ ने खुल के बता दी है कि मैच फिक्स है। और अगर हम मैच फिक्सिंग की बात करें तो आप सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने है कि गुज़िश्ता रोज़ जो था वो नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल गया है। 24 अक्टूबर तक जो है उनको कोई भी किसी भी जो है वो केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इवन कि अगर उससे पहले की बात करें तो उसमें देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब के जो है हवाले से एक दरख्वास्त दायर होती है और उस पर कोई भी किसी किस्म की जो ऑब्जेक्शन होती है वो नहीं लगती और वो जो थी वो समाअत के लिए मुकर्रर भी हो जाती है। कल जो थी उस पर फैसला भी आ गया। अब जो है वो निगरान हुकूमत जो है वो पूरी बाहें फैला के जो है वो नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल कर रही है। पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो रहनुमा है फैसल करीम कुंडी ने भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब पे भी जो है वो तंजिया वार की है। वो क्या है उससे भी आपको आगाह करते हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने भी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर जवाबी वार किए हैं। वो क्या है वो आपसे इससे आपको आगाह करते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने जो है वो इतराफ़ किया है कि मैच फिक्स है। कोई सिलेक्ट होकर आया तो ज़्यादा देर नहीं चलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो कानून नवाज शरीफ साहब के लिए वो कानून हर एक के लिए होना चाहिए। उनकी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तराने तो आ रहे हैं लेकिन बयानिए नहीं आ रहे। और इसके अलावा जो था वो उन्होंने ये भी कहा कि जो नवाज शरीफ साहब पहले बातें किया करते थे क्या अब वो बातें दोबारा से उन लोगों के ख़िलाफ़ दोहराएंगे। और लास्ट में जो उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ साहब को रियासती इस्तकबाल दे रही है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये आ रही है कि दोनों ने तो अपने जवाबी वार जो है वो जारी कर दिए हैं। एक यहाँ से गोलाबारी कर रहा है और एक वहाँ से कर रहा है, लेकिन इस बीच में जो है अवाम को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जैसी हुकूमत जो है वो इस टाइम सारों को पता है कि इस टाइम जो है वो नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने की जो है वो तैयारियां भी हो चुकी हैं। अब इससे ज़्यादा क्या अवाम को समझाने की या समझने की ज़रूरत है कि एक पाकिस्तान, मैंने कल भी आपको कहा कि एक पाकिस्तान दो कानून, मुजरिम के लिए अलहदा, मुल्जिम के लिए अलहदा। मुजरिम को रिलीफ दिया जा रहा है और मुल्जिम को जो है आज भी जेल के पीछे रखा गया है। अब यहाँ से अगर अंदाज़ा किया जाए तो इससे ज़्यादा जो है वो मैं अपनी कौम को क्या समझाने की कोशिश करूं या क्या समझाऊं कि जो सब कुछ सामने है। यहाँ पे तो अदालतें भी जो हैं वो बेबस बैठी हुई हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अदालतों का रुख करें। लेकिन अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि हमने क्या सारी ज़िंदगी तरानों और गानों पर ही गुजारने हैं। हम जब भी देखते हैं कि हमें क्या तारीख में ये बताया जाएगा कि जी हमने 14 अगस्त पे जो है वो ये तराना रिलीज़ किया, या हमें ये बताया जाएगा कि जब नवाज शरीफ साहब आ रहे थे तो उस दिन जो था वो ये जो तराना था ये रिलीज़ किया गया। अब यहाँ पे जो है तरानों की जो कहानियाँ वो ख़त्म होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ जो है वो तारीखी कुछ चीज़ें भी होनी चाहिए ताकि लोगों को पता लग सके कि इस तारीख में जो है वो ये हुआ। लेकिन हम लोगों का एक उल्टा ही हिसाब है कि हमने जो है वो 14 अगस्त पे भी कोई तराना जो है वो रिलीज़ करना है, 6 सितंबर पे भी कोई तराना रिलीज़ करना है। इवन कि वो तराना तो होता नहीं, खैर वो गाने ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जब से जो है वो ये गवर्नमेंट आई है इस मुल्क में जो है वो तराने ही रिलीज़ हो रहे हैं। कोई इस तरह का काम नहीं हो रहा जो मुल्क के मुफाद में हो या जो मुल्क के हक में हो। अब यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो सऊदीया पहुँच चुके हैं और जहाँ पे वो क़याम पजीर हैं वो इसहाक डार के बेटे का घर है
وہاں پہ وہ جو ہے وہ قیام پذیر ہے۔ اب سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ وہاں پہ یہ جو ہے اعلیٰ حکام سے جو ہے وہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ جو سب سے انٹرسٹنگ چیز تھی وہ یہ تھی کہ پہلے تو خواجہ آصف صاحب نے جو تھا وہ بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک نواز شریف صاحب کے لیے زیرو رسک نہیں بن جاتا تب تک نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان نہیں آئیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بہت بڑا بیان دیا تھا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب جو ہے وہ نواز شریف صاحب پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں، اب جو ہے وہ زیرو رسک ہو چکا ہے، مطلب نواز شریف صاحب کے لیے جو گرفتاری کا جو رسک تھا یا جو عدالتوں کی طرف جو ہے وہ بلانے کا رسک تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہاں پہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ مریم نواز نے جو ان دنوں جو اپنا کردار ادا کیا، انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جب تک ترازو کے دونوں پلڑے جو ہیں وہ برابر نہیں ہوں گے تب تک نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان نہیں آئیں گے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو جو ہے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، مطلب دونوں کھلاڑی جو ہیں ایک ہی لیول پر کام کریں۔ اب اس دوران جو ہے وہ سب سے پہلے تو کوشش یہ کی گئی کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ پہلے ہاتھ پھیرا گیا، اس کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے مشکلات بڑھائی گئی۔ اب یہاں پہ جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، ایک پاکستان دو قانون، اور دونوں کے لیے جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ یہاں پہ مجرم کے لیے جو ہے وہ ایک پورا گراؤنڈ دے دیا گیا ہے، اور ایک ملزم کے لیے اسے جو ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک ایسا لیڈر جس کے لیے جو ہے وہ پوری ریاستی مشینری جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے تاکہ جلسے میں جو ہے وہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ شرکت کر سکیں۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے وہ سب سے اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ چیز جو دکھائی گئی ہے اور جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جلسہ گاہ میں جو ہے وہ 12,000 پولیس اہلکار جو ہوں گے وہ تعینات ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 3,000 ٹریفک وارڈن جو ہے وہ وہاں پہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر تو دیکھا جائے تو 15,000 جو ہیں وہ اہلکار صرف اور صرف نواز شریف صاحب کی حفاظت کے لیے اور اس جلسے کو جو ہے وہ مینٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ ریاستی مشینری جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سب سے اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ دیکھنے کو یہ آ رہی ہے کہ اس ٹائم بھاولپور میں بھی جو ہے وہ ڈی سی آفس کی طرف سے جو ہے وہ احکامات جاری ہو رہے ہیں کہ جو سرکاری گاڑیاں ہیں ان میں جو ہے وہ بندے بھر بھر کے جو ہے نواز شریف صاحب کے جلسے کے لیے جو ہے وہ لے کر جایا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ جلسہ گاہ بھر پائیں گے۔ اگر اس طرح بھی جو ہے وہ جلسہ گاہ نہ بھر پائے تو میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ وہ اگلی فلائٹ سے جو ہے وہ دوبارہ سے لندن چلے جائیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ نئی نئی اسکیمیں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں۔ کبھی بتایا جاتا ہے کہ موٹر سائیکل جو ہے 125 دیا جائے گا، کبھی بتایا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے جلسے میں شرکت کرنے کا مطلب یہ کہ جنت کا ٹکٹ جو ہے وہ دیا جائے۔ اب یہاں پہ الٹی سیدھی جو ہے وہ اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں تاکہ کسی طریقے سے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا جلسہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کامیاب ہو۔ لیکن اگر اب بھی مطلب یہاں پہ دیکھا جائے تو اس ٹائم ریاستی مشینری بھی جو ہے نواز شریف صاحب کے جلسے کے لیے کام کر رہی ہے، لوگوں کے علاوہ بھی جو ہے وہ اسکیمیں دی جا رہی ہیں، مفت ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں، کوشش کی جا رہی ہے جو سرکاری دفتر کے جو ملازم ہیں یا سرکاری جو اسکول کے بچے ہیں یا جو ٹیچرز ہیں ان کو کسی طرح جو ہے وہ جلسے میں لایا جا سکے۔ ایون کہ اگر جو ہے وہ دیکھا جائے تو اس ٹائم عوام کو بھی نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے جو ہیں وہ تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں۔ اب یہاں پہ تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو کندھے پہ بٹھا کے جو ہے وہ اقتدار میں بٹھائے گی، لیکن کیا اس طرح کرنے سے پاکستان کے مسائل حل ہو پائیں گے؟ پاکستان اگر تو اسی طرح ہی جو ہے وہ 75 سال سے الیکٹڈ لوگ ہی جو ہے وہ الیکٹ ہو کر آئیں گے، سلیکٹ ہو کر، اگر 75 سال سے لوگ اسی طرح سلیکٹ ہو کر ہی آتے رہیں گے تو پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ ہمیں یہاں پہ چاہیے کہ سارا کچھ جو ہے وہ قوم کے حوالے کر دیا جائے، وہی جو ہے عوام اس کو سلیکٹ کر کے جو ہے وہ اقتدار میں لائے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے ایک الٹا حساب ہی چلتا ہے کہ یہاں پہ طاقتور جو حلقے ہیں وہ اپنا بندہ جو ہے وہ سلیکٹ کر کے اقتدار میں بٹھاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا عوام اس ٹائم جو ہے نواز شریف صاحب سے اب بھی اتنا ہی پیار کرتی ہے جتنا وہ وطن چھوڑ کر گئے تھے، یا اب جو ہے حالات چینج ہو گئے ہیں۔ لیکن اب عوام کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بہت ہو گیا قیمے کے نان، موٹر سائیکل لینا، جنت کے ٹکٹ جو ہے وہ بک کروانا، اب صرف اور صرف پاکستان کا سوچیں۔
اگر اب بھی پاکستان کا نہ سوچا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تحصیل کرک کے جو چیئرمین ہے ملک ممتاز صاحب، ان کی عبوری ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی گئی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پیش نہ ہو سکے، اس کی وجہ سے جو ہے ان کی عبوری ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی گئی ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ پیش نہیں ہوئے تھے، ان کی جو ہے وہ ضمانتیں جو ہے منظور کی جا رہی تھیں۔ اب یہاں پہ میں نے پھر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک پاکستان دو قانون۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ایک کے لیے علیحدہ، دوسرے کے لیے علیحدہ۔ اب یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جتنا جلدی اگر تو نواز شریف صاحب آئیں گے اتنی ہی سختیاں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے بڑھائی جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ برابر کرنے کی طرف جو ہے اس کی طرف کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح جو ہے یہ برابر ہو۔ اب یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اپنا گھوڑا ہے وہ بیچارہ لنگڑا ہے، ٹھیک ہے، کوشش ہی کی جا رہی ہے کہ کندھے پہ بٹھا کے اس کو ریس جتائی جائے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ لگی ہوئی ہے کہ اپنا گھوڑا جو ہے وہ کندھے پہ بٹھانے پر، دوسری طرف جو ہے عوام اپنے جو ہے خان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کب خان جو ہے کوئی جلسہ کرے یا کوئی پیغام دے۔ جو اگلی نیوز ہے وہ ہے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں شیر افضل مروت صاحب پہ جو ہے گزشتہ روز جو پولیس کانسٹیبل پہ جو تشدد کے حوالے سے جو تھا وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور جو مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ تھانہ سیکریٹریٹ میں درج کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے FIR کے مطابق جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ شیر افضل مروت نے جو ہے وہ جان سے مارنے، راستہ روکنے اور جو ہے وہ اس کے تحت جو تھی وہ دفعات درج کی گئی ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے اگر ایک بندے کا جو ہے وہ کوئی اور راستہ روکے گا، اب یہاں پہ جو شیر افضل کی مروت صاحب کی جو باتیں ہیں وہ اس کے بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ اس پولیس والے جو تھا یہ ہمیں کافی ٹائم سے جو تھا وہ فالو کر رہا تھا، اور جو میرے اسسٹنٹ تھے انہوں نے جو تھا مجھے اس چیز کی تنبیہ کی تھی کہ یہ بندہ جو ہے ہمیں فالو کر رہا ہے۔ تو ان کا جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ پہلے ہم جو تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب باہر نکلے اور ہم سپریم کورٹ کی طرف جا رہے تھے تو وہاں پہ پھر اس بندے نے جو تھا وہ گالیاں دی اور ہمارے پیچھا کرتا رہا۔ تو اس کے جو تھا وہ گالیوں کا جواب جو تھا وہ اس طرح لڑائی کے ذریعے جو تھا یا ہاتھا پائی کے جو تھا کر کے دیا۔ لیکن اب یہاں پہ جو ہے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں ان کو کیونکہ وہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ کیس دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے جو ہے شیر افضل مروت کو پہلے بھی کافی دھمکیاں مل چکی ہیں۔ کبھی یہ بتایا جاتا تھا کہ شیر افضل مروت صاحب کو جو ہے اغوا کر لیا جائے گا یا ان پہ جو ہے تشدد کیا جائے گا، اس طرح کی بہت ساری جو تھی وہ خبریں بھی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو تھا شیر افضل مروت صاحب جو تھے وہ پیچھے نہیں ہو رہے، اور جو ہے وہ اب اگر آپ دیکھیں تو پچھلے ہفتے جو تھا فارم ہاؤس بھی جو تھا وہ توڑ دیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت جو ہے وہ برے حالات کیے جا رہے ہیں، جو تحریک انصاف پہ جو ہے وہ سختیاں جو ہے مزید ڈالی جا رہی ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں خود وکیل ہیں، وہ سارے کیسز کو جو ہے وہ دیکھتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی بھی ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ میری آج کی جو نیوزز تھیں وہ یہیں تک تھی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔